ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عقل والوں کی تعریف اس مبارک آیت میں اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے اللہ کو پہچانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بنایا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے، اور اسی کا نام ہے اللہ رب العزت، اور اسی کا یہ سارا نظام ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہیں، اسی لیے اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو ملا کر عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کے معنی ہے جس سے کسی چیز کو جانا جائے، پہچانا جائے۔ تو جس سے جانا جائے وہ یہ کائنات ہے، اور جس کو پہچانا جائے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ذرے ذرے میں عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ ذرے ذرے میں اسی کے جلوے ہیں، اور اس کے جلووں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی ہی قدرت کے کرشمے ہے۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود کھل کر اپنے بندوں کے سامنے بھی نہیں آتا ہے کہ لو میں ہوں تمہارا رب، مجھے پہچان لو، اور چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ جو اہل نظر ہیں وہ غور و فکر کر کے عقل والے پہچان لیتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات خود کیسے بن سکتی ہے، اور اس کا نظام اس طرح کہ جب سے یہ نظام بنایا گیا ہے اسی طرح قائم ہے، نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے نہ زیادتی آتی ہے۔ اتنا شاندار نظام اتنی بڑی کائنات کا کون بنا سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت۔ عقل مند ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی دنیا کی وجہ سے کہیں اپنی آخرت خراب نہ کرے، اور سب سے بڑا عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کو کامیاب کر لیتا ہے، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو مختصر زندگی ہے، ایک سائے کی طرح ہے۔ کسی نے اسے غبارے سے تشبیہ دی ہے، کسی نے پانی کے ببولے سے تشبیہ دی ہے، کسی نے بہت حقیر اور معمولی چیزوں سے اس کی تشبیہ دی ہے کہ بھائی زندگی کیا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، پانی میں بلبلا اٹھتا ہے اور پھوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، کوئی تو پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی اور لمبی زندگی گزار لیتا ہے، کوئی اور گزار لیتا ہے، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بلبلا جو اٹھا ہوا چل رہا ہے زمین میں کب پھوٹ جائے، کسی کا کچھ نہیں معلوم۔ لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد پھر جو اصلی زندگی ہے آخرت کی وہ شروع ہونے والی ہے۔ جو اس زندگی کو کامیاب بنا لے وہی سب سے بڑا سمجھدار ہے، ورنہ اس دنیا کو کمانے میں، اس میں ترقی حاصل کرنے میں، اور زیادہ سے زیادہ دولت کے چٹے لگانے میں کسی نے اپنی ساری عقل فنا کر دی تو کتنا ہی وہ سمجھدار دنیا والوں کی نظر میں مانا جائے، لیکن اللہ والوں کی نظر میں وہ سمجھدار نہیں ہے کہ جو صرف دنیا میں ہی لگا رہا اور اپنی آخرت کی اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف مومن کی سمجھداری کی تعریف کی ہے، وہ تعریف اس کی آخرت کے اعتبار سے ہے کہ مومن اپنی آخرت کو سنبھال لیتا ہے، اس لیے سمجھدار ہے، ورنہ دنیاوی اعتبار سے تو مومن بڑا سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
المؤمن غر کریم والفاجر خب اللئیم، مومن بڑا بھولا ہوتا ہے، بڑا شریف ہوتا ہے، اور فاسق و فاجر اور منافق جو ہوتا ہے یہ بڑا دھوکے باز اور بڑا کمین ہوتا ہے۔ تو مومن بھولا بھالا کیا ہوتا ہے؟ خود سچا ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی سچا سمجھتا ہے، خود ہمدرد ہوتا ہے دوسروں کا تو یہ سمجھتا ہے یہ بھی میری ہمدردی میں کام کر رہا ہے۔ اگر اس سے کوئی یہ کہہ دے بھائی یہ زمین بڑی اچھی بک رہی ہے، بڑا تمہیں اس میں فائدہ ہوگا، یہ تمہارے لیے بڑی اچھی ہے، تو کہنے میں آ جاتا ہے، اس کے کہنے سے خرید لیتا ہے۔ اب نہ جانے اس میں کون سی دھوکے بازیاں ہیں، کس قسم کی وہ زمین ہے، کہ کیا اس میں نفع ہے یا نقصان ہے، پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے بھائی ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ کوئی برا کیوں کرے گا۔ لیکن جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور منافقت ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کے لالچ اور محبت میں سیدھے سادے لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو دھوکہ دینے والا تو اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، اور دھوکہ اٹھانے والا سچا مومن اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی قسمت میں اللہ نے ہماری یہ رکھا تھا، چلو یہ مل گیا، لڑنے جھگڑنے سے کیا فائدہ، تو وہ اس کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن دنیا میں لوگوں سے ملا جلا رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا اور برداشت کرتا ہے، وہ اس مومن سے پھر بھی بہتر ہے جو مومن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بچا تو لیتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیتا ہے اور عبادت گزار بنا لیتا ہے۔ ہیں دونوں اچھے، مگر اس عبادت گزار سے جو گوشہ نشین ہو کر عبادت کرے، وہ عبادت گزار مومن زیادہ بہتر ہے کہ ایک طرف اللہ سے بھی لگا رہتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق سے بھی ملا جلا رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی مخلوق سے ملا جلا رہے گا اور سچا ایمان والا ہوگا تو زبان سے اس کی اچھی باتیں نکلیں گی، جن لوگوں سے بات کرے گا اچھی کرے گا، دو چار اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی ہو جائیں گے، اس کی نیک باتوں پہ عمل کرنے والے بھی ہو جائیں گے، اگرچہ بعض لوگوں کی باتوں سے اسے تکلیف بھی پہنچے گی، اس کا دل یہ چاہے گا کہ میں نہ ملوں جلوں، الگ تھلگ ہو جاؤں، بالکل ایک طرف کو بیٹھ جاؤں، مگر چونکہ زیادہ اونچا مرتبہ اسی کا ہے، اس لیے میں لوگوں سے مل جل کر چاہے ان سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے مگر میرے ذریعے سے اللہ کے بندوں کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں دو حصوں میں اولیاء کرام کو تقسیم کیا گیا، ایک کو کہا جاتا ہے ولی عشرت اور ایک کو کہا جاتا ہے ولی عزلت۔ ولی عشرت وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے بھی ملے رہتے ہیں، اللہ کا قرب بھی حاصل کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، رشتہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، یار دوستیں بھی نبھاتے ہیں، کاروبار وغیرہ کی طرف بھی توجہ رکھتے ہیں، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی دنیاوی ذمہ داریاں بھی شریعت مطہرہ کے مطابق پوری کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ اور ولی عشرت جو ہیں ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے ان ولیوں کے مقابلے میں کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، دن و رات عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں، مگر لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، شادی بیاہ کی پرواہ نہیں کرتے، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو ایسے اولیاء سے بعض وقت جو دنیا میں ملے جلے لوگ ہیں ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو جواب میں غلط بات مت نکالو اپنی زبان سے، نرم لہجے سے گفتگو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا نرمی بہت پسند ہے اور نرمی سے فرمایا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اور سختی سے آدمی کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ نرمی میں خیر ہی خیر ہے اور فرمایا جو سختی کرے گا اس کو خیر ملنے والی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں اگر کوئی دکاندار گراہکوں سے نرمی سے پیش آتا ہے تو زیادہ تر گراہک اسی کے پاس جاتے ہیں، بھائی پیش بہت اچھی طریقے سے آتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر اگر نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، مریض کی ہمت بڑھاتا ہے، ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس ذرا سی بات ہے، ایسا ہو جائے گا، یہ دوا کھا لو، یہ فائدہ ہو جائے گا، تو مریض کو تسلی ملتی ہے جس ڈاکٹر کے پاس جانے سے، تو اسی کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو اسے جاتے ہی ڈرا دیا، ارے بھائی اتنی بیماری بڑھا لی تم نے، اب کیسے کوشش کرتا ہوں، اب وہ ڈر کا دھو بیچارے کی جان ویسی نکل گئی۔ یا اس کے دکاندار کے پاس گیا، وہ سختی سے پیش آیا، بھائی لینا ہے لے، نہیں لینا مطلب آگے بڑھو بھائی، تو وہ کہتا ہے یار بات کرنے کا طریقہ تو ہے نہیں، چلا جاتا ہے یار۔ تو ہمارا نرمی میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور سختی کے اندر آدمی کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
خوش اخلاقی میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے کے بار بار دعا یہی کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے خوش اخلاق بنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری ظاہری شکل و صورت تو بہت شاندار بنا دی ہے، تو میرے اخلاق باطنہ بھی اچھے بنا دے۔ جبکہ اتنے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا گورنر مقرر کیا اور مدینہ منورہ سے یمن کے لیے روانہ کرنے کے لیے مجھے اونٹ پر بٹھایا، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کرتے ہوئے شہر سے باہر نکلے میرے ساتھ، مجھے سمجھاتے ہوئے کہ جا کے حکومت کرو گے تو ایسے کرنا، لوگوں سے ایسے پیش آنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کرنا۔ فرماتے ہیں ساری نصیحتوں کے بعد سب سے آخری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ دیکھو بھائی لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو ایک حاکم وقت ہو کر جب لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، نرمی سے پیش آئے گا، تو لوگ اپنی بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے، کوئی ڈر اور خوف خطرہ محسوس نہیں کریں گے، اپنا حق کا دعویٰ حاکم کے پاس جا کر بڑی آسانی سے پیش کر سکیں گے کہ صاحب ہمیں فلاں سے یہ تکلیف ہے، فلاں سے یہ نقصان پہنچ رہا ہے، یا ہماری یہ چیز دلوا دی جائے۔ اور جب حاکم سخت ہوگا، کرے پن سے بات کرے گا، ایک تو حاکم اتنے اونچے مرتبے کا، معمولی آدمی سیدھا سادہ آدمی ویسے ہی ڈرتا ہے جاتے ہوئے، جب وہ یہ سنے گا بھائی بڑے سخت آدمی ہے تو ہمت ہی نہیں ہوگی اس کی جانے کی، تو اس کے حقوق باقی رہ جائیں گے اور ان سے محروم رہ جائے گا۔ اور سب سے عمدہ جو آپ نے نصیحت فرمائی یہ بھی آپ کو فرمائی، یہ بتاؤ معاذ وہاں جا کر فیصلہ کیسے کرو؟ کہا یا رسول اللہ قرآن سے کیا کرو۔ فرمایا اگر قرآن میں تمہیں نہ مل سکے، ہے تو سب کچھ تمہاری نظر نہ پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی حدیث سے کیا کرو، جو آپ کی سنت آپ کا طریقہ دیکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ فرمایا ہماری سنت میں بھی ہماری حدیث میں بھی نہیں ملے مسئلہ تو کیا کرو گے؟ تو ہمارا اجتہد برائے، پھر کوشش کر کے اپنی عقل سے سوچوں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو زیادہ صحیح لگے گا اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ بڑے خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو اور دعا کی اللہ سے، الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی بہ رسول، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ توفیق عطا فرمائی کہ جس کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر اپنے امتیوں کو یہی تعلیم دی کہ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، نرمی کا ہمدردی کا سلوک کرو اور آخرت کی زیادہ فکر کرو۔ اس دنیا کی چال بازیاں، مکاریاں، دھوکے بازیاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی تقدیر میں، قسمت میں جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ ماں کے پیٹ میں لکھوا دیا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے لکھ دیا کہ تجھے دنیا میں اتنا رزق ملے گا، چاہے دھوکہ دے کر حاصل کر لے چاہے سچائی سے حاصل کر لے۔ تو پھر رزق کی خاطر، مال و دولت کی خاطر چال بازیاں کر کے، دھوکہ اور مکر و فریب کر کے آدمی اپنی آخرت برباد کر لے، یہ عقل سلیم کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عقل کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اصل میں اگر عقل مند بننا چاہتے ہو تو سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو سنبھال لے اور اپنی دنیا کی زیادہ پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو پسند فرمائے، جو اللہ کے رسول پسند فرمائے، اللہ ہماری اور آپ کی، تمام مسلمانوں اور انسانوں کی وہ پسند بنائے، اور جو ناپسند ہو اللہ ہمارے لیے بھی ناپسند بنائے۔ پسندیدہ باتوں کو بآسانی اختیار کرنے کی اور ناپسندیدہ باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو مولا اچھا بنا، دین دنیا کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔